انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہے غربت حسین پر۔ ابھی چند لمحوں بعد زہرا کا لال عباس کے بازوؤں کا قلم بنا کر علی اکبر کے خون سے زینب کی چادر پہ لکھے گا لا الہ الا اللہ۔ ایسا لا الہ لکھا کہ قیامت تک کوئی یزید مٹا نہیں سکتا۔ حسین نے لا الہ بچا لیا، دے دیے اون و محمد۔ بچا لیا لا الہ، دے دیے عباس کے بازو۔ رونے والوں میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک مجتہد گزرے ہیں سید مہدی، میں نے کل رات کو بھی نام لیا تھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حسین بادشاہ خواب میں آئے، پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے۔ دوسرے دن پھر خواب آیا کہ جسم کے زخم سب صحیح ہو چکے ہیں، دو زخم ہیں جو دل میں ہیں۔ رو کے پوچھتا ہے مولا کل کی حالت اب کی حالت میں بڑا فرق ہے۔ حسین بادشاہ کہتے جب کوئی مومن روتا ہے میری ماں زہرا اس کے آنسو لے کے آتی ہے، میرے جسم پہ لگا دیتی ہیں، میرے سب زخم صحیح ہو جاتے ہیں۔ کہا مولا یہ دو زخم کا یہ کسی کے آنسو سے صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ ایک اکبر کی جوانی، ایک عباس کا آسرا ہے۔ یہی حق ہے رونے کا۔ سروں پہ ماتم کرنا ہے تو آہستہ آہستہ میرے ساتھ بڑھتے آئیے۔ ذوالجناح برآمد ہونا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شہادت حسین۔ یہ جو ہم ذوالجناح کی پوجا کرتے ہیں شرک نہیں، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو پوجا جائے۔ شاہ خزل نامی ایک بندہ بادشاہ ہے، اجازت ہے نا؟ دل چاہ رہا ہے رونے کو تو۔ غرناطہ صاحب کا نام ہے، موجودہ اسپین، وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے شاہ خزل۔ رسول اکرم کہتے علی میری خاطر بڑی جنگیں کی ہیں نا تو نے، آج میرا دل چاہتا ہے میرے حسین کے لیے بھی ایک جنگ لڑ لے۔ کہا جی مولا حکم۔ کہا جا شاہ خزل کے پاس، اس سے جنگ کر جا کے۔ صحابہ کو لیا چلے، درمیان میں کنارہ پڑتا ہے دریا کا۔ کشتیاں جب ادھر آئیں علی نے سب کشتیاں جلا دیں۔ وزیروں نے شاہ خزل کو کہا یہ بندہ لڑنے آ رہا ہے، یہ واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، بہتر یہی ہے کہ شکست تسلیم کر لیں، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ شاہ خزل نے بیعت کر لی۔ 10 دن علی مہمان رہا ہے وہاں پہ۔ جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ 10 دن کے بعد جب علی جانے لگے نا، اس نے دست بدستہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا میرے پاس ایک تحفہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں تحفہ آپ کو دے دوں۔ مولا نے کہا تحفہ لاؤ۔ تحفہ لایا گیا، ایک گھوڑی ہے جس کا نام مجلی ہے۔ 10 آدمیوں نے ادھر سے پکڑ رکھا ہے، 10 نے ادھر پکڑ رکھا ہے۔ شاہ خزل کہتا ہے مولا اس پہ سواری کوشش کی ہے مگر یہ اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ مولا نے وہ سواری لی، چلنے لگے کہ اس نے انکار نہیں کیا۔ مجلی نے قدموں پہ سر رکھا، اللہ جانے پتہ نہیں کیا کہا۔ علی مڑ کے کہتے شاہ خزل اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟
جس کی عمر 5 ماہ ہے. شاہ فضل کہتا ہے مولا آپ کے کام کا نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ پورا دن دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے. اللہ نجرک من اللہ. سروں پہ ماتم کرنا ہے تو بات آگے بڑھے گی. نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے. اللہ جانے ادھر دیکھ دیکھ کر روتا رہتا ہے. مولا نے کہا نہیں تم وہ مجھے دے دو, میں اسی کے لیے تو آیا ہوں. نام تاریخ نے اس کا مرتجز بتایا ہے. مولا نے مرتجز لیا, مدینے میں آئے. پہلا استقبال رسول نے کبھی نہیں کیا. ایسا استقبال جو ہم کر رہے ہیں کہ ننگے پاؤں, گریبان چاک ہے. علی کے گلے نہیں لگے جا کے, رسول دوڑے مرتجز کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا آج سے میرا حسین تیرے حوالے ہے. اللہ نجرک من اللہ. کوئی غم نہ دے تو غم کسی کو. سروں پہ ماتم کرنا ہے تو بھیا بات آگے بڑھے گی. سادات و غیر سادات چند لمحوں کا مہمان ہے بطول کا بیٹا. جتنا رو سکتے ہو رو لو. عزاداران حسین رسول نے اپنے ہاتھ سے چبوترا بنایا, اپنے ہاتھوں سے مرتجز کو وہاں رکھا. اپنے ہاتھ سے دانا دیتے, اپنے ہاتھ سے اسے نہلاتے. ادھر زینب حسن حسین کو کھانا کھلا رہی ہیں. میں نے اشارے کرنے ہیں, مجھے نہیں پتا کون تماشا دیکھنے آیا ہے. ایسے ہی میز, ادھر حسن بیٹھے ہیں ادھر حسین, درمیان میں کھانا, ادھر سیدہ زینب اور کلثوم. زینب ایک لقمہ حسن کے منہ میں دیتی ہیں, ایک لقمہ حسین کے منہ میں دیتی ہیں اور کہتی بھیا سنا, بابا ایک گھوڑی لے کے آئے ہیں جس کا نام مجلی ہے. وہ دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے. سب سے بڑی بات اس پہ کسی نے سواری نہیں کی. مگر حسین دکھ کی بات یہ ہے اس کا ایک بچہ ہے جو دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے, نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. جب کہا نا نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, سیدہ زینب کے ہاتھ کو بڑے ادب سے حسین نے نیچے کیا. ننگے پاؤں استقبال کی طرف بھاگتے ہیں اور مرتجز کے سامنے کھڑے ہوئے مرتجز کھڑا ہو گیا. حسین کہتے ہیں آج سے کھانا پینا چھوڑ دیا. ارے 10 محرم تو بہت دور ہے. ارے مرتجز زندہ رہنا ہے تو کھانا تو پڑے گا. علامہ اجرک من اللہ. مرتجز کھانا پڑے گا. اپنے ہاتھ سے حسین نے کھانا کھلایا. واپس مسجد نبوی میں آتے ہیں. نانا جی حسین کا میں سواری کروں گا. محمد نے کہا میری زندگی میں؟ کہا نہیں نانا میں نے سواری کرنی ہے. کہا کس گھوڑے پہ؟ کہا وہ مرتجز پہ. کہا حسین میری زندگی میں کسی اور گھوڑے پہ سواری کر لے. میرے استقبال میں ایسے گھوڑے بھی ہیں جس کے سموں کی قسمیں خدا کھاتا ہے. کہا نہیں نانا میں نے اسی سواری پہ بیٹھنا ہے. ادھر سے علی نے پکڑا, ادھر سے محمد. حسین سوار نہیں ہوتے. کہا کیوں نہیں ہوتے؟ کہا آج تو کروا رہے ہو. نانا 10 محرم کو کون سوار کروائے گا؟ مجھے عادت ڈالیے, میں خود سوار ہونا چاہتا ہوں. عزادارو سوار ہوئے, ادھر زہرا کی آواز آتی, فضا جی مالک. حسین کو میرے صحن میں آئے. حسین کا گھوڑا صحن میں آیا. سیدہ زہرا نے چادر تطہیر سے دانے کھلائے. جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں. دانے کھلاتے کھلاتے زہرا نے کان میں ایک جملہ کہا, مرتجز تو میرا مقروض ہے, تمہیں میری تطہیر کا واسطہ سب چھوڑ جائیں, تم چھوڑ کر نہیں جانا. میرا حسین تنہا رہ جائے گا. اور آ گئی 10 محرم. بہت مختصر کر دیا مصاحب میں. اکبر کا لاشا اٹھایا حسین نے, عباس کا لاشا اٹھایا, حبیب کا لاشا اٹھایا, حر کا لاشا اٹھایا, کین کے لاشے اٹھائے, جون کے لاشے اٹھا کے تھک تھک کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے حل من ناصر ینصرنی. کوئی ہے پیاسے کی مدد کرنے والا, کوئی ہے غریب کی مدد کرنے والا. جو رونے آئے خدا داران حسین زینب کے پاس آتے ہیں. ہر بی بی کو گلے لگایا, ہر بی بی کو. زینب کتنا غریب ہوں,
آج مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں۔ عزادار باہر سے ایک بی بی کی آواز آتی ہے، مولا گھبرائیے نہیں، عباس کی بہن آ چکی ہے، میں رقیہ آپ کو سوار کرواؤں گی۔ عزادار باہر آتے، علیکم منی سلام، مختصر میں نے جہاں آنا ہے بس تھوڑی دیر بعد آنے والا ہوں میں وہاں پہ، علیکم منی سلام کہا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے کہتے مرتجز بڑے احسان ہیں تمہارے مجھ پہ، آخری مرتبہ میدان میں چھوڑ گیا، پھر تو آزاد ہے۔ گھوڑے نے انکار نہیں کیا، اپنے سمو کی طرف دیکھا، ابھی جسے تماچے لگیں گے نا بی بی کو، جس کے ابھی رخسار نیلے ہونے ہیں، وہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے، کہتی ہے تو جسے لے کے گیا واپس نہیں لایا۔ مرتجز میں غریب سکینہ ہوں۔ عزادار حسین نیچے اترتے ہیں، سکینہ آج کے بعد تم نے ماں کے سینے پہ سونا ہے، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی بابا 5 دن ہو گئے، خیموں میں ایک ذکر چل رہا ہے، اس کا جواب دے کے چلے جاؤ۔ حسین کہتے کیا ذکر چل رہا ہے؟ کہ آئینہ آئینہ کنتم یتیما، بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ سکینہ تمہیں چند لمحوں بعد پتہ چل جائے گا یتیمی کیا ہوتی ہے، اس کا جواب دینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ عزادار گھوڑے پہ بیٹھا حسین میدان کی طرف جاتے ہیں، 13 حملے کیے زہرا کے لال۔ عزادار میں ایک بات بتا، یہ سورج جو ہے 70 آنکھیں ہیں اس کی، اور جون جولائی میں یہ ایک آنکھ کھولتا ہے، اس کی تپش نہر فرات یعنی کوثر کو جنت میں چشمہ ہے، اسے ٹکرا کے آتی ہے، تو کتنی گرمی ہے۔ ابلیس نے گھر میں جلی، تیرے حسین کو تب مانوں گا 70 آنکھیں اس پہ کھول، گرمی کی تپش میں تمہیں سجدہ کرے، میں تب مانوں گا یہ تیرا عبد ہے۔ عزادار عباس کی شکل میں جبریل آتا ہے، آگے کہتے ہیں مولا خدا کا حکم ہے کہ 70 آنکھیں کھولی جائیں۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں خدا کو جو امتحان لینا ہے لے لے، مگر جبریل تو اب عباس کی شکل میں نہیں آنا، میری سکینہ دیکھ لے گی۔ میری سکینہ نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، اس سے بڑا امتحان نہیں ہے۔ 10 آنکھیں کھلی نہر فرات کی مچھلیاں مر گئیں، 20 آنکھیں کھلی فوج واپس چلی گئی، 30 آنکھیں کھلی کربلا سے آگ نکلنا شروع ہو گئی، 40 50 70 آنکھیں کھل گئی۔ حسین سجدے میں کہہ رہا ہے سبوح سبوح سبوح۔ عزاداروں میں نے مقتل میں یہ بھی پڑھا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حسین سجدے میں تسبیح کے علاوہ ایک اور جملہ کہتے ہیں، واہ جابا باباسا، عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداران حسین ادھر سے شمر خنجر لے کے نکلتا ہے، بس جو رونے آئے میں بس یہی لانا تھا آپ کو، میں نے شمر خنجر لے کے آیا۔ ادھر سکینہ خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھتی ہے کہ شمر نکل چکا ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ شمر کا خنجر کند تھا، خود بتائیے اتنا لعین گھر سے خنجر کند لے کے نکلے گا؟ خنجر تیز تھا، یہ ضربے چلاتا۔ شمر روایت کرتا ہے، جن کے دل پتھر کے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں، شمر روایت کرتا ہے جب میں پہلی ضربت چلاتا کبھی کسی مزدور کی کلائیاں آتی، میں دوسری ضربت چلاتا کسی مزدور کی گردن آتی، میں پھر خنجر چلاتا کسی بی بی کی پوشت آتی، اور ایک ہی جملہ کہتی شمر تو بے درد ہے، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میں اتنی جلدی تو حسین کو قتل نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ من اللہ، میں یہی اگر ہونے کا شمر تو ظالم ہے، میں اتنا حسین کو جلدی قتل نہیں ہونے دوں گی۔ اتنے میں عزاداران حسین سکینہ نے خیمہ چھوڑا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کا دل پتھر کا ہے، سکینہ نے خیمہ چھوڑا،
شمر حسین کے سینے پہ گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، بال زلفوں میں ہے، پہلی ضربت چلائی نہیں چلی، جو رونے آئے ہو مجھے نہیں پتا کس کا دل پتھر کا ہے، انبیاء نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیے، دوسری ضربت چلتی ہے کہ آسمان لال ہو گیا، تیسری ضربت چلی مشرق نے ساتھ چھوڑ دیا، چوتھی ضربت چلی سکینہ دست بدستہ کہتی ہے نامار میری دادی نے چکی پیس پیس کے پالا ہے، ازادار پانچویں ضربت پہ اس نے سکینہ کو تماچا مارا، سکینہ تڑپ کے زمین پہ گرتی ہے، نہر فرات کی طرف بھاگی، چچا میں یتیم ہو گئی۔ سیدہ کا واسطہ بیٹھے رہو، ابھی مصائب ہے آپ کو، حسین کا واسطہ بیٹھے رہو، زلجلہ لے آؤ، عمران زلجلہ لے آؤ۔ آپ کو سیدہ کا واسطہ بیٹھے رہیے، آل محمد کا واسطہ بیٹھے رہیے، کوئی نہیں اٹھے اپنی جگہ سے، زلجلہ لے آؤ۔
نے حسین عباس کی لاشیں پھر پھینک دی، مگر مجھے معاف کر دیجیے، واپس آتا ہے سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال، ایک ہاتھ سے زینب کے